گاہ سرور کونین میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اور خطاب کے فوری بعد انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دستار مبارک کی زیارت انشاءاللہ قبلہ پیر جی موجود ہیں، پیر صاحب وہ کروائیں گے۔ ذرا جو موجود ہے نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر پتہ چلے قاری صاحب کو کہ چشتیاں والے رات کی اس پیر جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جو علی والا ذرا ہاتھ اٹھائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ذرا علی والا ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری۔ شعر سن لیجئے، شعر سن لیجئے۔ جس کی طبیعت کے مطابق ہو وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ میں تھوڑا آگے آ گیا ہوں، پیر صاحب تشریف فرما ہے اور قبلہ قاری صاحب، میں اس لیے نہیں کہ ان کو پیٹھ کر رہا ہوں، میں اس لیے کہ ان کا ہاتھ پیٹھ پر ہوگا تو میں علی سنا سکوں گا۔ جو علی سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر کہے نعرہ حیدری۔ نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہاں شعر سنیے، شعر سنیے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ توجہ ہے تو کہ سبحان اللہ۔ جو علی سننا چاہتا ہے سبحان اللہ کہے، ورنہ میں بھی مائک چھوڑ۔ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ نام اصغر ہے میرا، ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پر جو در خیبر کو نچا دیتا۔ نعرہ حیدر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدر۔ سن لے، شعر سن لو، شعر سن لو۔ جو علی والا بیٹھا ہوا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری۔ فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی، آواز نہیں آتی۔ شعر سن لو۔ فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی، باب تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے۔ فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی، باب تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے۔ اور چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے، یہ کھلونے در زہرا پہ پڑے رہتے تھے۔ یہ کھلونے در زہرا پہ پڑے رہتے تھے۔ اور شعر سنو علی والو، شعر سنو اور طبیعت اجازت دے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا۔ سن لو، سن لو کہ سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو۔ ایسے نہیں، علی والا ہاتھ اٹھا کر کہہ۔ شعر سنو، شعر سنو کہ سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو، علی کی صبح فضائل کو جانتے کیا ہو۔ سروں پہ مبشر بھائی ایک لمحے کے لیے مجھے سب کی توجہ، قاری صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کر میں خاص توجہ قاری صاحب بشارت بھائی ایک لمحے کے لیے سب کی توجہ چاہتے ہوئے، شعر بہت اہم ہے، جس کو قبول ہو سبحان اللہ کہہ دے، باقی میرا شعر مجھے واپس کر دینا، میں لے کر لڈن چلا جاؤں گا۔ کہ سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو، سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو، علی کی صبح فضائل کو جانتے کیا ہو۔ پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھے ہو، کتابوں کو چھانتے کیا ہو، علی کو سوچ کے مانو تو مانتے کیا ہو۔ تمہاری عقل کی اب اتنی زندگی تو نہیں، جو اس دماغ میں آ جائے وہ علی تو نہیں۔ تمہاری عقل کی اب اتنی زندگی تو نہیں، اور علی کا میں کوئی لٹکنے والا نہیں ہوں، میں آپ کی طبیعت کی تازگی دیکھتے ہوئے کہ مولا کا ذکر سن رہے ہیں، 16 منٹ ہو گئے، 18 منٹ میں مائک سے جدا ہو جاؤں گا، مجھے پتا ہے مولا کا ذکر سن رہے ہیں، جو طبیعت اجازت دے تو ہاتھ اٹھا کر کے علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں،
علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، تمہاری خاک سنی جائے گی مدینے پھر رہے ہو سینے میں۔ شعر سننا اور اس پر گرا سننا کہ علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، جو خالص علی والا ہے علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہیں ابو بکر۔ پھر رہے ہو سینے میں، اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہیں ابو بکر، ترتیب خلافت میں بھی اول ہیں ابو بکر، ہے کس کے لیے بعد نبی جائے امامت، اس عقدہ مشکل کے لیے حل ہے ابو بکر، اور دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، کامل میرے حیدر ہیں اور اکمل ہیں ابو بکر۔ علی کا بغض، ایک منٹ رہ گیا ہے، علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، آخری منٹ ہے، اور جو خالص علی والا ہے بالکل خاموشی سے، بالکل خاموشی، وہ شعر سنے گا کہ جب لوگ حیاداری پہ عنوان لکھیں گے، قاری صاحب شعر سنیے گا کہ جب لوگ حیاداری پہ عنوان لکھیں گے، لازم ہے کہ اس میں وہ عثمان لکھیں۔ علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، جب لوگ حیاداری پہ عنوان لکھیں گے، لازم ہے کہ اس میں وہ عثمان لکھیں گے۔ دو نور ملے نوری گھرانے سے انہی کو، اس واسطے عثمان کو ذیشان لکھیں گے، اور تبلیغ سے عثمان ہوئی جس کے مسلمان، ہم بھی انہیں صدیق کا فیضان لکھیں گے، ہم بھی انہیں صدیق، اور ہے حضرت عثمان سے جس کو بھی عداوت، انسان نہیں ہم اسے شیطان لکھیں گے۔ آپ کے انتہائی خوبصورت انداز سماعت کی نظر اپنے وان سے آج کے مہمان خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، بڑی دیر سے مسند نشین ہیں، ہمیں یہ سعادت ہے کہ قبلہ محفل کے آغاز سے ہی محفل کا حصہ ہیں۔ آپ کے انتہائی خوبصورت انداز سماعت کی نظر حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس قادری صاحب فریدی صاحب اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اور آپ کے بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ قبلہ فقیر محمد اعجاز ہاشمی صاحب پیر صاحب تشریف فرما ہے، آپ دستار مبارک کی زیارت کروائیں گے۔ استقبال کیجئے قاری صاحب کا نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک عالم دین کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر جو لبیک کا نعرہ لگانا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک، دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، ذرا آواز آنی چاہیے، لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، بلند آواز نال ذرا اگے ہو کے اونچا اونچا پڑھ لو صلاۃ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. سانو میم تے عین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. سانو میم تے عین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. نات خانہ وانگو میں تو نہیں کہ نات دے چنڈے بناؤں تے میں بھی نات ہی پڑھ رہے ہیں ہاتھاں دے چنڈے بناؤں کھڑا ذرا جدا دل بے چین چین حاصل کرے. دل بے نبی اعظم دا غلام کھڑا کرے آتا، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے حشر دہاڑے نبیاں کہڑا، حشر دہاڑے نبیاں کہنا، اج شاہ سکلین دی لوڑے، اج شاہ سکلین دی لوڑے، اج شاہ سکلین دی لوڑے. سانو میم تے عین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. جنت تینو جان دے آگے، جنت تینو جان دے آگے، پر ہے درد سین دی لوڑے، پر ہے درد سین دی لوڑے. سانو میم تین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. حمد و ثنا خالق ازل دلئی اور لا محدود درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارکہ دلئی. دعا کرنے رب جلیل ساڈی حاضری نو قبول فرمائے.
کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصد نہیں، ٹائم کافی ہو چکیا بزرگ احباب۔ جدو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا کہ نماز بھی اگر پیچھے بزرگ ہون تے قرات تھوڑی کریا کرو، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میں صرف گزارش کرانگا چند منٹاں دے واسطے، میں تواڈے درمیان حاضر ہاں چند منٹاں واسطے، صرف تواڈی توجہ دا طالب ہاں، باقی کسی شے دی ضرورت نہیں۔ میں دسنا ہے چاہنا جدو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ مساجد نو یہ فرماتا کہ پیچھے بزرگ حضرات ہون تے قرات بھی فرض عین دی تھوڑی کریا جے، تو ہن میں 3.5 گھنٹے جو خطاب کراں، نہ تسی فجر پڑھنی ہے تے نہ میں 200 کلومیٹر سفر کرنا، نہ میرے تو پڑھی جانی۔ میں چاہنا وہاں بہت سونی محفل ہوگی، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ ثنا خانہ نے پڑھے، اور مین چیز یہ ہے کہ ساڑی خوش نصیبی کہ اج دستار مبارک دی آپاں زیارت کریں گے رل کے، سانو تے اگے بھی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جنہوں بار بار ویکھیا جائے تے حسنین دا نانا یاد آ جاتا ہے۔ چلو پھر انصاف نہیں ہو سکتا بناد خانہ واری اچھی سبحان اللہ تے جدو عالم یا مولوی ساڑھے ورگا نکمہ جدو بولے ادھوں تسی ٹلی سبحان اللہ کو، یہ خود انصاف کرو۔ میں مشکور و ممنون ہاں ساڑھے بہت ہی پیارے بھائی دوست الحافظ القاری بھائی مبشر نعیمی زیدہ شرفو انہاں دا، اور حاجی سرور صاحب اور جملہ اس مسجد پاک دی انتظامیہ، اور قبلہ شاہ صاحب تے کسے تعارف دے محتاج نہیں، بھائی رحیل مختار صابری صاحب، بھائی عثمان صاحب، جنہ دے مینوں نام آوندے نے، جویں حاجی شیخ ایوب صاحب، بھائی محمد اویس صاحب، یعنی جتنے بھی احباب ہو سارے میرے واسطے، اور آقا دی محفل دے وچ آن والے سارے مہماناں نے خصوصی ہو، اور بڑا ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، چند منٹاں واسطے میں حاضر ہاں۔ تمہیدی گفتگو ہو چکی، ایک بار مل کے سبحان اللہ پڑھو، میں آیت کا ترجمہ کرنا چاہنا۔ اچھا پھر ایسے تو آیت کا ترجمہ نہیں نہ ہوگا جس طرح آپ نے سبحان اللہ پڑھی۔ چلو باہر والے سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، خدا کی قسم میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ کی صدا بلند کر لیں۔ اب بنتا ہے قرآن کہتا ہے، حاجی صاحب ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں، حاجی صاحب میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک کو بالکل بند کر دیں تاکہ ٹھیک ہے جی میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں، اور انہیاں طرزاں تسی سن لیاں، میں بے سورے نے طرزاں نہیں لونیاں، میں صرف قرآن دیاں ایتاں تے حضور دیاں حدیثاں پڑھ کے تے تواڈے کولوں اجازت لے لیں۔ اچھا سبحان اللہ تے انہوں چیتا کرانا پیندا ہے۔ بندہ چشتیاں رہندا ہوئے، چشتیاں شریف رہندا ہوئے تے میں انہوں چشتی سمجھنا، تے چشتی جتنی دیر تک کھڑکے نہ انی دیر تک چشتی چشتی ہوندا نہیں۔ توجہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی نہیں، چلو میں مٹھی مٹھی کر لینا تقریر اچھی، کیونکہ تسی جو اچھی نہیں بولنا۔ آیت ہمیں بتا رہی ہے قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین۔ پہلا ترجمہ تحقیق، آیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ سادہ پنجابی ترجمہ اگر کر لئیے پھر یہ ہوئے گا تحقیق یا بلا شبہ تواڈے کول آیا اللہ دا نور، واو مانا اور روشن کتاب۔ محبت نال اونچی بول جا۔ میرے ذہن میں یہ تھا میں سورۃ قصص پڑھوں گا، سورہ بقرہ پڑھوں گا، سورہ کوثر پڑھوں گا، سورۃ الدحیٰ پڑھوں گا، آپ ابھی تک خاموش ہیں، میں کیا پڑھوں مجھے سمجھ نہیں۔ پھر بھی نا انصافی ہے، اونچا بولیں جس طرح بول رہے تھے۔ اچھا اب آپ کا وہ نا تھوڑا سا توازن برقرار ہوا ہے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ ہی ایسا بتا دوں، ترجمہ ہی ایسا بتا دوں تاکہ نورانیت کے موضوع پر آپ سے کوئی سوال پوچھنا گوارا ہی نہ کرے۔ فرمایا آیا تواڈے کول نور اور روشن کتاب، جدوں آکھیا نا بھی تواڈے کول نور آیا تے لوکاں نو تکلیف بڑی پہنچی، وہ کہندے نے نور اسی نبی نو نہیں مندے، اسی مننے آ نور تو مراد وی قرآن، قرآن تو مراد کتاب مبین، اور کتاب مبین تو مراد بھی قرآن، یعنی نور بھی اسی قرآن نو کہنے آ اور کتاب مبین بھی اسی قرآن نو کہنے آ۔ میں کہا یہ دے وچ رولے والی گل نہیں، آپاں قرآن تو ہی پوچھنے ہاں، قرآن تو ہی دس، ساڈا فیصلہ ہو نہیں رہا۔ قرآن کہندا ہے جدوں جھگڑا تہاڈا شروع ہو جاوے پھر میری چوکھٹ تے آؤ، میں تانوں آیت پڑھ کے دساں گا رب کی کہندا ہے۔ قرآن تو جدو پوچھیا ہے قرآن تو دس تو کی کہنا ہے، قرآن دا 30واں پارا بول اٹھیا، انہیں کیا انہو لقول رسول کریم، بے شک میں تمہارے رسول کریم کا قول ہوں۔ تو پھر سمجھ جانا چاہیے جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے اور جس کی بات اتنی اعلیٰ ہے، جب جس نے کہا کہ نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن، تو قرآن نے کہا لوگوں اگر یہ جھگڑا ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ جانا، میں بتا دوں گا اے قرآن تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن بول اٹھا، قرآن کہتا ہے میں تمہارے رسول کریم کی بات ہوں۔ حق، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا پھر پیار سے مجھے کہنے دیجئے کہ جس کی بات نور ہے اس کی ذات کتنا نور ہوگی؟ ایویں تو نہیں، پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح، ایویں نہیں، ہاتھ کڑ کے ذرا سبحان اللہ دی صدا بلند کرو۔ میں تو انہوں اعلیٰ حضرت سیدی سرکار دا ترجمہ پیش کرنا چاہنا صبح طیبہ میں ہوئی۔ چلو جیڑا جیڑا اعلیٰ حضرت سیدی دا غلام ہے وہ میرے نال مل کے پڑھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے اعلیٰ حضرت کلام تے جڑا نہیں بولیا او دا باقی کلامات بولنا کی سمجھ لئیے، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس آیت نو میں مد نظر رکھ دے ہویا اعلیٰ حضرت دی اگلی گل پڑھنا چاہنا ہوں، تیری چلو ہم پینج پڑھ لینے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ واہ واہ واہ، خدا دے جاہو جلال دی قسم میں نو پڑھ کے لطف آ رہا ہے۔ اے ایسا شعر ہے جیڑا سدا بہار ہے، جدوں ہی پڑھیا جائے اے دی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ سانو نکمیانو اعلیٰ حضرت نے اپنا عشق دیتا ہے، جیڑا چاہتا ہے میں عاشق رسول بن جاواں او اعلیٰ حضرت دی غلامی کرے۔ خدا دی قسم ہے
نبی پاک دے گھر دا کمی بھی بن جائے گا، نبی پاک دے در دا کمی بھی بن جائے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری۔ اچھا چلو اس طرح نہیں بولتے تو میں ایک اور نکتہ بھی لے کے آیا ہوں، اس پر شاید آپ بول پڑیں۔ میرے سامنے ایسے دوست احباب موجود ہیں ماشاءاللہ جن کے چہرے اعلیٰ حضرت کے شعر پر خدا کی قسم کھل اٹھے ہیں، اور آپ جامع مسجد نور والوں آپ کو مبارکباد میں یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس کا چہرہ مرجھا جائے اعلیٰ حضرت کے نام پر۔ تو پھر توجہ، کوئی اگر چاہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مقابلہ کر لے، خدا کے جاہ و جلال کی قسم ہے کسی مسلک کے اندر ایسی جرت والا بندہ نہیں ہے جو عربی میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام ہی پڑھ لے۔ اعلیٰ حضرت دی شاعری نو سمجھنا یہ تے بڑی وڈی گل ہے نا۔ اعلیٰ حضرت سرکار دیاں کتاباں پئیاں ہون، عربی دے وچ جڑے نام لکھے نے اونا دا صحیح طریقے نال نام بھی کوئی نہیں لے سکتا، اور جیدہ اینا پڑھیا لکھیا امام ہوئے انہوں سنی آندے نہیں۔ ہون ذرا کوئی بھی زبان خاموش نہ روے، میں آگے بڑھنا چاہنا ہوں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا صبح۔ فرمایا، سن لیجئے، فرمایا نبی اعظم تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایسی ذات ہے جو اتنی زندہ و جاوید ہے، اتنی زندہ و جاوید ہے، اتنی زندہ و جاوید ہے، قرآن کا ہر لفظ گواہی دیتا ہے کہ اگر مجھ میں کوئی دنیا کا کوئی بھی مرزے جیسا کمینہ ہو یا بڑے مرزے جیسا کمینہ ہو تبدیلی نہیں کر سکا۔ پھر میں سمجھا دیتا ہوں، وہ چھوٹا مرزا ہو یا بڑا مرزا ہو، توجہ ہے، وہ فینسی مرزا ہو یا سادہ مرزا ہو، وہ ڈیجیٹل مرزا ہو یا بالکل ہی سادہ ہو، فرمایا قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کے ایک لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور جو قرآن کے ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکا وہ نبی اعظم کی ذات کو کیسے گھٹا سکتا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت جیتے قرآن پڑھوں میں، جو قرآن سننا چاہتا ہے سبحان اللہ۔ قرآن کہہ اٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ جو جیم ہے نا، جیم کو اگر جیم کہیں گے تو یہ ناک کا باسا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غنہ، یہ بھی گناہ ہے، جیم نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بھی نہیں، قان الرجیم، ساڑھے پلے ککھ ہی نہیں، خدا دی قسم ہے۔ کوئی کہے نا اسی بہت اپنی نیکیاں لے کے جاواں گے تے سانو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، خدا دی قسم ہے ساڑھی تے اعوذ باللہ بسم اللہ سدھی نہیں ہے، صدقہ نبی دا ہی ساڑھی جھوٹ ہونی جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان
الا، آگے نبی آ گیا. الا کا معنی ہوتا ہے پر. نبی کا معنی جو میرے مرشدی سیدی سردار اعلیٰ حضرت نے کیا وہ ہے غیب دان نبی یا غیب کی خبریں دینے والا. توجہ ہے؟ معنی یہ نکلا اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک پہلے نا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی نبی. الا معنی پر، نبی غیب کی خبروں کو پہنچانے والا یا غیب دان نبی. میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہنا. یہ کپڑا ٹیبل پر ہے. یار قرآن جو سننا چاہتا ہے وہ میری طرف توجہ کرے. یہ کپڑا ٹیبل پر ہے. اچھا پر نہیں رہتا، نیچے سے اس کو نکال لیا جائے، تھلو ٹیبل کر دیتا جائے، کپڑا پر رہ جائے گا. کیوں؟ میں پہنچانا چاہتا ہوں جس جگہ آپ کو، وہاں کا سفر کرے. ٹکٹ کٹائیں ذرا، بسم اللہ سبحان اللہ کی. یہ کپڑا ٹیبل پر ہے، نیچے سے ٹیبل کو کھینچ لیا جائے، کپڑا پر نہیں رہتا. معلوم یہ ہوا رب کہہ رہا ہے علی نبی میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. توجہ! پر اگر درود ہے تو نیچے کیا ہے؟ نبی کی ذات. تو کیسا تیرا اور میرا نبی زندہ و جاوید ہے کہ جس کی زندگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے اور ساتھ یہ فرمایا اے لوگوں، نبی اعظم تاجدار کائنات کی زندگی کو عام زندگی نہ سمجھنا. یہ ایسی زندگی ہے جو کام میں 24 گھنٹے کرتا ہو، اور اس کام نے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اور جتنی دیر یہ پر درود رہے گا میرا نبی بھی رہے گا. نہ اللہ مٹ سکتا ہے نہ نبی کی ذات مٹ سکتی ہے. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پانی اجے نہ پلاؤ کیونکہ بندے کافی دیر دے سن رہے ہیں. جی انہوں نے اجے پانی نہیں نہ پیتا تو میں بھی نہیں پیندا اجے تک. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ابو الیسر ظفر اقبال خان صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ، جامع فریدیہ والے، وہ فرمایا کرتے تھے پڑھنے والے کی بھی کیا بات ہے، جس نے گاڑی پر آنا ہے مالا اس کے گلے میں ڈال دینی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. استاد فرمایا کرتے تھے پڑھنے والے کی کیا بات ہے، لیکن جو سماعت کرنے والے ہیں ان کے لیے 2 بار کیا بات ہے. کیوں؟ ہماری ذات میں لالچ آ سکتا ہے، آپ کو کوئی لالچ نہیں آ سکتا ہے نا، انسان ہے. ایویں ہے نا 2 گھنٹے پڑھ کے پھر کہنا میں جانا. 2 گھنٹے نہ بس لیٹ ہوں. میں اپنی گل کرنا کسی دی نہیں، میں خود اپنی جنی دیر تک، چلو میں نہیں کہہ لینا، جنی دیر تک مینوں ٹائم نہ لبے، میرا گردہ بھی ٹھیک، میرا میدا بھی صحیح ہے، ایویں مینوں کوئی مسئلہ نہیں. جو ہی ٹائم لب جائے 2-3 گھنٹے خطاب کر کے، چلو میں اپنی کر رہا ہوں، خطاب کر کے پھر بندہ یہ کہے ہو جی مینوں جلدی بہت. تو پھر معنی یہ نکلا پڑھنے والے جو ہیں ان کے اندر لالچ آ سکتا ہے. جو نیچے بیٹھ کر سماعت کرنے والے ہیں یہ بغیر لالچ کے بیٹھتے ہیں، ان کا عشق ہی اللہ تعالی نے الگ بنایا ہوا. اتنی رات تک کون بہندا ہے؟ ایک کوئی طبقہ بہندا ہے جنوں عاشق مصطفیٰ کہندے ہیں. قرآن پتہ نبی کی عزت پر کیا کہتا ہے؟ تیسرا نقطہ میں آپ کے میں ابھی تک قرآن پر ہی. تیسرا نقطہ، چلو میں جلدی اپنے خطاب کو سمیٹتا ہوا آگے سفر کروں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اب جو سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ لے، پھر میں بات.
جو قرآن سننا چاہتا ہے اور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تعالی کا عاشق بیٹھا ہے اس نیت سے کہ اس نے ہمیں عشق سکھایا ہے، وہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بول لے۔ کیوں؟ ہم نے دین کی نسبت دیکھنی ہوتی ہے، کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس، کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھنی ہوتی۔ یہ میں جو بات پیش کرنے لگا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عہدہ کسے دیتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبیوں کی عزت پر پہرے دینے والا اور نبیوں کی شانوں کو بیان کرنے والا وہ کیسا انسان ہوتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جو سننا چاہتا ہے ایک بار پھر سبحان اللہ بولے، میں بتاؤں؟ چلو پھر بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ قوم جو تھی نا، قوم اکٹھی ہو کے جناب یوسف علیہ نبی جینا کے پاس حاضر ہو گئی۔ وہ کہن لگی کیونکہ میرے سامنے میرے بزرگ وار بھی بیٹھے نے، میں چاہنا وا انہاں نوں پنجابی چ دساں تاکہ کسے تو انہاں نوں پوچھن دی گنجائش نہ رہے۔ کیوں؟ کل نوں اے نہ کہن یار او وچ جڑی گل او انج کیتی سی او کداں سی، او میں تاں تھوڑا جہا پنجابی چ نوں کنورٹ کراں گا۔ یعنی میں سورت یوسف دی تلاوت کر رہا، توجہ ہے، وہ دی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ قوم اکٹھی ہو کی حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ گئی، عرض کیتا سونیا تواڈے تے وزن بہت ہے، تسی اللہ دے پیارے نبی ہو، اللہ تعالیٰ دے حسین و جمیل نبی ہو، تواڈے تے وزن بہت ہے، ایداں کرو اپنا ایک نائب مقرر کرو جیڑا تواڈی ہیلپ کرے، اپنا ایک نائب مقرر کرو جیڑا تواڈی ہیلپ کرے۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنہاں نے آکھیا کیونکہ میری مرضی اے آ میں اللہ دی بارگاہ دے وچوں پہلے پوچھاں، کیوں؟ جو رب کی بارگاہ سے پوچھ کر فیصلہ کرے وہ بھی نبی ہوتا ہے، اور جس کی مرضی کے مطابق رب فیصلے اتارے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ چلو آپ کے سبحان اللہ تو آہستہ تھی، لیکن میں اس بات کو پھر سنانے کا وعدہ کر بیٹھا ہوں۔ آگے فرمایا کہ اب قوم نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی حسین و جمیل کوئی نائب مقرر کرے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن میں اللہ کی بارگاہ سے پہلے پوچھوں گا۔ اپنے حجرہ خاص میں گئے، یعنی اپنے کمرے اس دے وچ گئے جتھے عبادت و ریاضت کردے سن، اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہوئے، توجہ عرض کیتی سونیا ربا بار قوم کھلوتی ہو کہہ رہی ہے کہ اپنا کوئی وزیر نائب خادم مقرر کرو جیڑا تواڈی ہیلپ کرے۔ سونیا پھر کر لئیے۔ رب نے فرمایا ہاں جیڑا یمن دے وچ ترخانہ دا منڈا نہیں، یمن کے اندر جو لکڑی کا کام کرتا ہے، ہم نے آپ کے لیے وزیر وہ مقرر کر دیا ہے۔ قوم بار کھلوتی سی، کوئی 5 مربے والا مثال دے رہے ہیں، کوئی 10 مربے والا، کوئی بڑی گڈی والا، کوئی کوٹھی والا، کوئی بنگلے والا، اس دور دا جویں دا نظام ہے سی، وڈیرے اچے نیویں سارے کھڑے سن تے اپنے جانے ہر بندہ عہدے والا وزیر اعظم بن کے کھلوتا سی۔ اب میں توجہ چاہوں گا، وزیر اعظم بن کے کھلوتا سی، قوم ہن انتظار دے وچ ہے، اور جدوں الیکشن دے وچ اعلان ہوے تے سارے انتظار دے وچ ہوندے نے، رات نوں کوئی ہور جتدا ہے، دنے کوئی ہور جت جاندا ہے۔ لیکن یہ وہ معاملہ نہ تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ باہر جناب یوسف علیہ نبی جنا تشریف لائے، ہر بندہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ اے جناب یوسف علیہ السلام، کیا وزیر اعظم کوئی مقرر ہو گیا ہے آپ کا نائب؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو گیا، اور یمن دا جڑا لوہاراں دا منڈا نہیں سی، وہ کون؟ یمن کے اندر جو غریب مزدور تھا، رب تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں، جا کے پوچھو تے صحیح بھی اینی دوروں او ماڑا بندہ کیوں؟ چلو میں کھلو جانا، کھلونا نہیں ہوتا، ہن میری نظر دور تک پہ جائے گی۔ فرمایا کہ جیڑا اینی دور اور غریب کردا او ہی کیوں؟ نے کہا جی اسی پھر اللہ دی بارگاہ دے وچ پوچھ لینے ہاں۔ جدوں پھر رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پوچھن واسطے گئے نے نا، اللہ نے فرمایا اے یوسف جدوں تواڈے تے الزام لایا سی نا زلیخا نے، تے تواڈی گواہی دے وچ او بچہ بولیا سی۔ جو اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کی گواہی پر بولے، عزت پر پہرا دے، رب کی نگاہ میں
وہ وزیر ہے مصر کا، وہ کوئی بھی ہووے جیڑا نبی اعظم دی عزت تے پہرا دے ساڈے ملک دا وزیر اعظم بھی وہی ہونا چاہیے. چک لو. اچھا جی، نور نہیں مندے، میلاد منانا جائز نہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا کتاب کا نام ہے الدر المنظم، لکھنے والا ہے عبدالحق الہبادی. ساڈے بیلی جڑے نا دیوبندی، انہاں دا پیر. میں کوئی غلط جملہ تو نہیں بولا، صرف دیوبندی آکھیا. کوئی مینوں بریلوی کہہ لے، سنی کہہ لے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لڑنا نہیں چاہیے. جڑی گل ہوے قرآن دی حدیث دی من لینی چاہیے چپ کر کے، پاویں انہاں دی کتاباں چوں نکلے تے پاویں اونچا جو بول سکتا ہے وہ بولے. آواز کم ہے، میں کیا کروں. اب آواز جتنی میں نکال رہا ہوں اتنی آپ اگر کوشش کریں تو پوری چشتیاں شریف کو پتہ چل جائے گا کہ حضور کے دیوانے میلاد بھی منا رہے ہیں اور ابھی بھی جاگ رہے ہیں. چلو پھر سمجھ لیں. اور میں کتاب دا نام ہے الدر المنظم، دیوبندیاں دا بڑا پیر عبدالحق الہبادی انہوں نے لکھی ہے. توجہ ہے. تقریز کیتی ہے امداد اللہ مہاجر مکی اشرف علی تھانوی دیوی پیر نے. چلو تقریز میں سمجھا دینا. تقریز کہندے کنوں نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. دوست احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، ہاتھ نہیں لگائیں، آداب کو بروز جگہ پر خاطر تشریف رکھیں، رکھیں، پیچھے پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں، ہاتھ نہیں لگائیں. انشاءاللہ بعد میں قبلہ پیر صاحب زیارت کروائیں گے تو سارے اس زیارت سے ضرور مستفید ہوں گے. ابھی خطاب ہوگا، خطاب کے بعد پیر صاحب موجود ہیں انشاءاللہ، وہ سب کو زیارت کروائیں گے. ہاتھ آپ اپنی جگہ پر تشریف ہو جائے گی ہم سے، ہم خاکساروں سے، تو احترام کا دامن نہ چھوڑیے گا. سارے بیٹھ جائیں. ابھی خطاب ہوگا، تمام احباب بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. جو باہر احباب بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں سارے، اور سارے بیٹھ جائیں بھائی ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. آپ بھی سارے بیٹھ جائیں. خطاب ہوگا، خطاب کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب زیارت کروائیں گے. ماشاءاللہ. ایک بار محبت سے سبحان اللہ بول. جو دستار مبارک کو دیکھ کر خوش ہوا ہے وہ بولے سبحان اللہ. اچھا جتنی دور سے اللہ اکبر. میں نا مجھے ایک بات یاد آ گئی قبلہ. میرا ایک دوست تھا، اس کا باپ تھا مکینک. میں اس کے ساتھ گیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی تسی بزرگ ہو، تسی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اور میں ساڑھے گھر قرآن پڑھن والے ایویں اسی سمجھنے ہیں جی میں قرآن آ جائے وہ آن تے اسی بیٹھے ہی رہی. اسی تے تہاڈی عزت نہیں، جیڑا تہاڈے اندر ہے وہی عزت کر رہے ہیں. تے جدے گھر حضور دی پگ چل کے آ جائے، پگ ہائے 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 ہائے. محبت سے بولیں یار، جسے سمجھ آئی ہے محبت سے بولیں. حضور دی دستار مبارک. فرمایا جتھے اینا امام الانبیاء دا پاب مبارک ہوئے نا، سارے نبیاں دی اتھے پگ ہوندی. وجہ جتھے آپ دا پابے، جتھے سونا رکھدا پابے، اتھے سارے نبیاں دی ہوندی پگ. ہن آپ ہی سمجھو. تو پھر یہاں سے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے. فرمایا اگر اللہ نے کوئی بنایا ہوتا تو نبیوں کی صف میں ہوتا. اور یار سمجھ جائے پھر، جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب جیسا نبیوں کی صف میں نہیں بنایا، دستار کی زیارت کر کے بھی اگر کوئی سبحان اللہ آہستہ بولے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. تو خیر میں یہی روایت پوری کر کے اجازت چاہوں گا. اب اتنی دیر ہم منتظر نہیں رہ سکتے. یہ ہمر صبر کا جو پیمانہ ہے لبریز ہو چکا ہے کہ جلد از جلد دستار مبارک کی ہمیں زیارت ہو. خیر کتاب کا نام الدر المنظم، لکھن والا دیوبندیاں دا بڑا عالم پیر، ہر شے جنوں مندے نے. توجہ، عبدالحق الہبادی
تقریز جنہیں کیتی یعنی کتاب لکھن تو بعد چیک کرائی جاندی کہ حضور کتاب صحیح ہے انجا توجہ ہے. ہن جیڑا تقریز یعنی پڑھ کے کہہ دے کہ بہت فائدہ مند ہے، اس کتاب نو پڑھن نال حضور دے میلاد دا جذبہ اللہ تعالی ہور عطا فرمائے. بیٹا آپ تشریف رکھیں ایک منٹ، مجھے بات کرنے دیں. آپ یا ادھر بیٹھ جائیں یا آپ ادھر بیٹھ جائیں، اب آپ نے ہلنا نہیں. توجہ، لکھنے والا پیر، تقریر کرنے والا ان کا پیر. اور بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ فرمایا راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اگے اگے نبی پیچھے پیچھے سیساں چلدیاں چلدیاں اگے گھر آ گیا جدا نام حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. ایویں آوازاں آ رہی سن، مصطفیٰ کریم نے آوازاں سن کے گھر والے انو آواز دیتی، گھر والے او باہر آ جاؤ. جدو گھر والیاں دے کن دے وچ مٹھی جئی آواز پئی تے کی کہندے ہونے نے؟ مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈھول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گھول دیاں. خدا دے جاہو جلال دی قسم ہے تاں ہی تے ساڈا عقیدہ نا بھی جتے حضور دا میلاد ہو رہا ہوئے وہ سننے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو عامر اندر کیا چل رہا تھا؟ تو جواب کیا دیا؟ یا رسول اللہ اندر میں اپنے انو اکٹھیاں کر کے تواڈے پیدا ہون دیاں خوشیاں کر رہے سے. اچھی بولنا. میرا ویدان کہندا ہے کی کہندا ہونا ہے؟ ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا ماہی طیبہ دیا ماہی سدرا دیا ہے آسا محفل سجائی تیرے نام دی صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم. جھولی اڑ کے ذرا منگو حسنین پاک دا صدقہ. شیخ سعدی فرماندے نے جدوں میری دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہ ہو رہی ہوئے میں انہاں ہستیاں دا واسطہ پاؤنا واں جنہاں نو اہل بیت کہندے نے. صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم. جھولی اڑ کے منگو ذرا جدے کولو اولاد نہیں اولاد منگے، جدے کولو مال و دولت نہیں رزق حلال منگے، جدے کولو عشق مصطفیٰ نہیں او عشق مصطفیٰ منگے، جدے کولو نماز نہیں او نماز منگے. کی کوے صدقہ کدا منگے؟ صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم. جھنڈے بڑھا کے صدقہ اختتام ہو گیا. صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم. ہوتے دے منگتے دہائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہ سدرا دیا. حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اپنے انو اکٹھیاں کر کے تواڈا میلاد منا رہا ساں. نبیاں دے امام نے فرمایا اے ابو عامر اگر تو اپنے گھر دے اندر میرا میلاد کر رہا سی تے تیرے گھر تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا سی. حضور دے یار سیانے ایڈے نے کمال نہیں کر گئے ہجے چپ نے رب دیاں رحمتاں لب جان اور تصدیق مصطفیٰ کر دین. یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، بہت بڑی گل سی.
لیکن فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ میلاد منایا اسی تہاڈا دتا سانو رب نے، ہن سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی تہاڈا ہے جڑا تہاڈے کول او رب دا اللہ نے تانوں ہر شے دا مالک بنا دیتا ہے، لیکن اے رحمتاں دا نزول رب نے کیتا ہے، تسی بھی تے دیو نا کچھ، تسی بھی دیو۔ اگے جواب پتہ کی دیتا، جا پھر ابو عامر جویں دا کم تو کیتا ہے نا، قیامت تک کوئی اگر کرے گا اللہ تعالیٰ او دے گھر تے رحمتاں دا نزول بھی کرے گا اور کرے گا کی او دی نجات بھی فرمائے گا۔ پھر اسی کیوں نہ پڑھ لئے کالیاں زلفاں نے، آخری شعر ہے، تھکاوٹ لا دے جے مہربانی تہاڈی، تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے سانو، رستے بند سن۔ اچھا مینوں گل یاد آ گئی، اے رستے بند کرن کوئی غیر شرعی گل نہیں، کوئی ہور بند کرے کوئی، اے جدوں مولوی حضور دی عزت واسطے بلاک نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں کہنا کہ روڈ بند کر دیو بندے مار دیو، نہیں، یہ ساڈا درس ہی نہیں۔ جدوں نبی پاک دی عزت واسطے کوئی روڈ تے نکل آئے پھر یار ہر بندہ ہی بیچارے مولوی نو کیوں گل کردا؟ اج تے نیت کر لو بھی اسی مولوی نو گل نہیں کران گے، کیوں؟ کوئی نکلتا ہے اپنی سیٹ بچانے کے لیے، کوئی نکلتا ہے اپنی توقیر بچانے کے لیے، کوئی اپنی عزت کی خاطر نکلتا ہے۔ مولوی اور عاشق مصطفیٰ تب نکلتا ہے جب حضور کی عزت کا معاملہ ہو۔ اللہ اللہ، حق حق حق، واہ واہ۔ اچھا یار بڑا تیرے پاس ایک ترازو ہے انصاف کا، بڑا یار تو انصاف کر لیتا ہے، میں قربان نہ جاؤں تیرے انصاف پر یا میرے انصاف پر کہ جب لوگ اپنی خاطر نکلیں کوئی نہ بولے، ہر کوئی کہے کوئی نہیں جی پی ٹی آئی دا رول ہے تو نون لیگ دا رول ہے، بس اینا ہی کہہ کے چپ ہو جان۔ تو جدو نبی دی ناموس واسطے کوئی نکلے اگے ساویاں گولیاں بھی مارن تے پھر بھی یہ کہا جائے او جی مولویہ نے ویکھو اویں تے دین پڑھاندے نے تے او ویکھو بندے مرواتے۔ میں حق وچ نہیں پہلے کہہ گیا بھی بندے مرن، لیکن اگر کوئی مینوں یہ کہے نا بھی تو اپنی جان دے دے، اپنی جان دے دے تے حضور دی عزت تے پہرا حکومت دے گی، اے دستار دی قسم ہے مسجد دے وچ بیٹھا میری جان لے لین حضور دی عزت تے پہرا دینا شروع کر دیں، اور یہ میری آواز نہیں ہے، اللہ توجہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ چاہوں گا، میں کوئی یہاں پر سیاسی گفتگو بھی نہیں کرنے آیا، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ نون لیگ، میرا فتویٰ سماعت کریں، میں کیا سمجھتا ہوں یہ اس چیز کو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ نون لیگ جو ہے اس کا ہو، وہ پیپل پارٹی کا ہو، کسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھے، نبی کی عزت پر پہرا دینے والا ہو، میں اسے امام مان لوں گا۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں ایک جماعت کی طرفداری نہیں کر رہا، میں سارے عاشقوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے دوست احباب ہاتھ کھڑا کرنے سے گریز کرتے ہیں، میں کہیں لبیک کی جماعت میں شامل نہ ہو جاؤں، خدا کے جاہ جلال کی قسم ہے یہ لبیک کی جماعت نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ توجہ سے بولے لبیک، اچھا سمجھ لیں، پھر سمجھ لیں، پھر سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے میری یہ جو تقریر ہے کوئی اس طرف لے جائے کیونکہ یہ مرکز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حساس والا ایک معاملہ ہوتا ہے، حساسیت والا،
میں کسی کی جماعت کی تبلیغ ہی نہیں کر رہا، میں تبلیغ کر رہا ہوں حضور کی عزت پر جو پہرا دینے والا ہے، وہ نون لیگی ہو، وہ پی ٹی آئی والا ہو، وہ پیپل پارٹی کا ہو، وہ تحریک لبیک والا ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کے پیچھے ہیں۔ قاری صاحب ہر بندہ گل کرتا ہے تسی کوئی جماعت، میں کیا نہیں، داڑھی رکھنا ہو رہا ہے پر داڑھی رکھ کے داڑھی والے کام کرنے ہو رہے۔ توجہ ہے، کیونکہ یہ مجھے حکم تھا بھی دستار شریف کا، تحریک لبیک کا، اور جو مجھے حکم ہوا ہے، میں اگر چاہوں تو پوری رات بھی آقا کی ثنا کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں، 2 سے 4 منٹ میں حضور اختتام کرنے والا ہوں۔ ضروری ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، نبی اعظم تاجدار کائنات کا عاشق ڈھونڈنا ہونا، میں اس کی ایک علامت بتا دیتا ہوں، دس دیاں۔ کوئی چودھری فوت ہو جائے نا، چوری وہ دے ڈیرے تے اپن چلے جائیے تے مولوی کہہ رہے ہوندے نے ممبر تے بیٹھ کے، کہنا بھی نہیں چاہیے اس طرح، مولوی کہہ رہے ہوندے نے جی چوری صاحب نال ساڈا جی بڑا تعلق سی، تے نام پوچھ لیا جائے نا بھی انہاں دا کی سی، تے کئیاں نوں نہیں ہوندا۔ ایویں باپ دی تعریف کر رہا مولوی، اور جنہ دی ہو رہی ہے انہوں نے پتا کہ ساڈے وچ کوالٹی نہیں۔ اچھا بڑا انصاف ہے بھی اپنے کول، جدے وچ کوالٹی نہیں او دی تعریف ہو رہی ہے، پتر بھی شوق نال سن رہا ہے، باپ اگر پتر دی سن رہا ہے تے باپ خوش ہو رہا ہے۔ اچھا تینوں اے تعریفاں چنگیاں لگدیاں نے، جدی تعریف دا حکم یہ ہے کہ او دے اندر مبالغہ کرو، جنی ہو سکدی ہے انی کرو۔ اس نبی دی تعریف تے فتویٰ یاد آ جاندا، میلاد کتھے لکھیا ہے؟ میں اگلی بات کر دیتا ہوں، انہاں کہ جلوس نکالنا گناہ ہے، جھنڈے لہرانا گناہ ہے، نعرے لگانا گناہ ہے، یہ بدعت ہے۔ میں کیا مولوی صاحب پکے رہا جی اسے گل تے بھی جھنڈا کڈنا لا کے تے لہرانا یا اپنے گھر تے لاؤنا، لبیک کہنا، نعرے لاؤنا، سارا کچھ بدعت ہے۔ میں کیا پکے رہا جی، ہن سادہ جی تواڈے ذہن دے وچ گل آ جانی ہے، میں تانوں ایک دلیل دیواں۔ علامہ صاحب آپ نے بدعت کہا، ہم نے وقتی آپ کی وجہ سے مانا یار ہوئے گا بدعت، لیکن جدوں تواڈی مان کے تواڈے پیچھے چلے تے بدعت نہیں رہی اور جائز ہو گئی۔ کدوں؟ جدوں ملا فضل الرحمان نے ریلی کڈی سی، جدھر بھی نظر جاندی سی جھنڈیاں دے ٹرک ہی نظر ہوندے سن۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں سادہ کر کے نہیں سمجھا سکتا ایڈا۔ ملا فضل الرحمان میں انہوں دا کیڑا پیارا، ہر بندہ ڈیزل کہندا، میں کہنا قرآن کہندا بھی نام الٹا نہیں لینا چاہیے، نام صحیح لینا چاہیے۔ کنا انہوں دا نام ہے فضل الرحمان، رحمان دا فضل پاویں نہیں، کیوں نہیں؟ میں کہا جے ہوندا اللہ دا فضل جدے تو ہوندا ہے اور تو سنی نہ ہوندا۔ میرے بڑے بھائی پیارے سمر عباس اتاری دا جملہ ہے، اس کا تینوں پتہ ہوندا تو سنی نہ ہوندا۔ ایویں ہے 24 گھنٹے الحمدللہ رابطہ آج بھی ہویا۔ توجہ ہے، ان جھنڈیاں دے ٹرک تے جناب والا آخری گل یہی ہے، میں صرف جلوس جڑا نا تم جائز قرار دین لگا وا انہاں دی زبان چ، اسی تے منونے ہی ہے نا، میلاد بھی منونے۔ اچھا جی جھنڈے کدھر جا رہے ہیں جی؟ قاری صاحب آپ کو نہیں پتا ہمارے لیڈر کی ریلی ہے، لیڈر کی۔ لیڈر کون ہے؟ جس کو دنیا جانتی ہے، جس کا نام فضل الرحمان، حالانکہ متضاد نام ہے، دنیا جانتی ہے اس کو، اپنے بھی کہتے ہیں ڈیزل، میں کہتا ہوں نہیں، حضرت علامہ مولانا ملا فضل الرحمان، کتنا خوبصورتی سے نام لے رہا ہوں۔ لیکن یار کچھ خیال کر، جب تو ریلی نکالے تیرے لیے جھنڈے جائز، تیرے لیے ڈنڈے بھی جائز، تیرے لیے کھڑا ہونا جائز، نعرے بازی جائز، دھرنا دینا جائز، اور خدا کا خوف کر، تو اپنے ملا فضل الرحمان لیڈر کے لیے نکلے تو ہر چیز کو تو جائز قرار دے دے، اور میں نبی کے نام پر ریلی نکالوں، جھنڈا لہراؤں اور نبی کے ترانے گاؤں، تجھے شرک، کفر اور بدعت یاد آ جاتی ہے۔
لوگوں انہوں پڑھیا کرو، اسی سنی نہ تے توجہ نہیں دیندے تے اے دور بنا لا کے بیندے نے سنی جا کے میرے انہوں دین دا کوئی کم نہیں۔ میں غلط بولا کھڑا ہو کے بندہ پوچھ سکتا بھی آ گل تسی غلط کر دیتی۔ دور بین لا کے بندے بیٹھے نہیں، دربار تے کنے بندے جا رہے ہیں، کنے آ رہے ہیں، کنے چادر چڑھا رہے ہیں، کنے لنگر ونڈ رہے ہیں۔ میں کہا بھراوا اینی توجہ تو اپنے بچیاں تے دیندا تے عالم دین نہ ہوندے۔ اچھا مشورہ دے رہا ہوں کہ ادھر سے توجہ آپ بھی ہٹا لیں، کسی دیوبندی وہابی کسی سنی شیعہ اس کی طرف نہ دیکھے، اپنا دیکھے کہ میری بھی 60 سال میں نماز صحیح ہوئی ہے کہ نہیں۔ جنوں 2 لفظ آ جان وہ میرے وانگو رولا پان ہو جاتا۔ توجہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کم از کم اپنی اصلاح ضروری ہے۔ میں یہ سوچوں مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے، میں یہ سوچوں مجھے نبی اعظم تاجدار کائنات کی غلامی جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اس طرح مجھے کیا حاصل ہو چکی ہے۔ میں دیکھوں جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تھے اس طرح میں نے وضو کرنا سیکھ لیا ہے، یا جس طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ سکھلائی دیتے تھے یا کسی کو سمجھاتے تھے، کیا ایسا اخلاق میرے اندر آ چکا ہے؟ اس آخیا اپنا ویکھنا نہیں تے اگے دوڑ پونا۔ میرے بھائیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور ایک جملے میں اختتام کروں، آخری جملہ، اور اس کو سمجھ گیا جو بندہ وہ میلاد بھی سمجھ جائے گا اور مقصود میلاد بھی سمجھ جائے گا۔ ایک ہے میلاد، دوسرا ہے مقصود میلاد۔ سادہ میں سمجھاؤں، فرمایا ایک ہے نبی اعظم کی آمد کی خوشی کرنا اور ایک ہے نبی اعظم کے آنے کے بعد آپ نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا۔ جب بندہ مقصود میلاد پورا کر کے، میلاد منا کے، نماز پڑھ کے، نماز تے ٹھلے بولن بندے اینے بندے جماعت نال ہون، خدا دی قسم ہے تانوں اپنے بیٹے واسطے دعا منگاؤن دی لوڑ ہی نہیں، انہوں نے آپ ہی نمازی بن جانا۔ اینے بندے جناب والا فجر دی نماز تے ہون، کسے بندے نو ضرورت نہیں ہے کہن دی یار قاری صاحب ساڈے بچے واسطے دعا کرے، نماز نہیں پڑھدا، جھوٹ نہیں چھڑدا، انج نہیں کردا، دعا کراؤن دی لوڑ نہیں۔ استاد فرماندے سی باپ اگر چاہندا ہے میری اولاد صحیح ہو جائے، اپنے آپ نو ٹھیک کر لے، او دے نقشے قدم تے انہیں چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب جلیل مجھ سمیت، اور پہلے مجھے، میں یہ پھر دعا کرتا ہوں اور سامنے دستار مبارک، اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں مجھ جیسے مولوی کو پہلے عمل کرنا چاہیے، اور جب عمل آ جائے پھر جتنا مرضی بیان بھی کرے۔ توجہ ہے، میں یہ کہتا ہوں پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے رب ذوالجلال، اور بعد میں جتنے بھی میرے سامعین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دستار مبارک کی زیارت فرمائے۔ پہلے قبلہ پیر صاحب خطاب فرمائیں گے اور جس طرح وہ سمجھائیں گے اسی طرح ایک ادب کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا۔ ادب اب اگر چھوڑ دیں گے تو یہ کیا ہے، نالین مصطفیٰ نہیں ہے، حالانکہ نالین ہے نا، مل جائے سر پر رکھنے کو نالے پاک حضور تو کہیں تاجدار ہم بھی ہیں، ایویں نالین سرکار دی ہوئے تے اسی او اپنے سر تے چک کے تے پتہ نہیں ادب جنہ کر سکنے انہ کریں گے۔ ایک ہی ہے، چلو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں، نالین ہوتی ہے قدمین کے نیچے، قدمین ہوتے ہیں نالین کے اوپر، اور نالین کا مقام یہ ہے جب نبی اعظم عرش اولیٰ پر گئے رب تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب جوتے نہ اتاریے، جوتے مبارک آپ کے بڑے اعلیٰ ہیں۔ یا اللہ میں نے تو یہ دیکھا جناب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ جوتے اتار دیے تھے، اب میں نے بھی چاہا کہ یہ برکت والی جگہ ہے میں اپنے جوتے اتار دوں، تو رب تعالی نے فرمایا اے محبوب جو آپ کے جوتوں کے ساتھ لگنے والے ذرات ہیں یہ ہمارے عرش کا زیور ہے۔ عرش کا زیور ہے۔ میں وہ پائی نات خان دی سنت ادا کریں، ایک شیر صحیح نہیں، انہیں میرے تو بہت اچھا پڑھیا لیکن میں وہ سنت ضرور ادا کرنی، ایک شیر، ایک گل، 1 منٹ تے پونا گھنٹہ ہو رہا ہے۔ یہ تقریر شروع نہیں کیتی آپ، بابا جی سارے پریشان ہو گئے نے، لیکن آپ نا ہوں واقعی ادھے منٹ چ گل اختتام کرنے لگیا۔
فرمایا کہ نالین کا مقام بڑا اعلیٰ، کیونکہ عرش کے اوپر ہے، عرش کا مقام بڑا اعلیٰ، اس سے زیادہ نالین کا مقام اعلیٰ، نالین کے اوپر ہیں قدمین، قدمین کا مقام بڑا اعلیٰ، قدمین کے اوپر ہے پنڈلیاں، ان کا مقام بڑا اعلیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کر رہا ہوں، فرمایا پنڈلیوں کے اوپر ہے گھٹنے مبارک، ان کا مقام بڑا اعلیٰ، گھٹنوں سے اوپر ہے یہ رانے۔ مرزا جیل میں نے جی میں رانا دا عربی ترجمہ کیتا پٹ، ہوں تو سمجھ آ گئی ہونی، یہ رانے یہ بڑی اعلیٰ، ان سے اوپر پیٹ مبارک یہ بڑا اعلیٰ، اور اس سے اوپر ہے سینہ اطہر یہ بڑا اعلیٰ۔ مولوی صاحب جو ابھی تک تو نالین تک نہیں پہنچ سکا، سینے پر کھیلنے والے حسنین تک کیسے پہنچ سکتا؟ اچھا جب تو حسنین تک نہیں پہنچ سکا، نبی اعظم کے سر اقدس کی شان دیکھ، اور یہ وہ دستار ہے جو اللہ رب العزت نے عرش اولی پر بلا کر تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ وہ دستار ہے، یہ وہ دستار ہے جو رب تعالیٰ نے، اچھا میرے استاد نے جو دستار کروائی تھی نا جامعہ فریدیہ میں، پیر منظور احمد شاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، جنہوں نے 82 حج کیے ہوئے تھے، زمانہ جانتا ہے اس بات کو، میں آج تک اس دن تو علاوہ بنی ہی نہیں، اے سنبھال کے رکھی ہوئی، سنبھال کے رکھیے، ویخ لی دیے روح ٹھر جاندی، میرے سر تے دستار بناوے منظور شاہ 82 حج جنہیں کیتے نے تے لا تعداد عمرے کیتے نے، او تے میں او سنبھال رکھاں، وہ جس نبیاں دے امام دے سر تے اللہ رب العزت دستار کراوے، تو سمجھ جائیں اس دستار مبارک کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔